اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی ابن عمہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد الصلاة والسلام علی اولادہ المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال الحکیم فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وهو أصدق القائلين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا اللهم صل وقال في مقام آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون پر محمد وآل محمد صلوات عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ دہر کی ایک آیت اور سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی 3 آیاتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ دہر میں آل محمد کی سخاوت کا تذکرہ ہے اور ان کی عصمت و طہارت کا تذکرہ ہے، لیکن سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 2 میں آل محمد کے مصائب کا تذکرہ ہے۔ لہذا سب سے پہلے میں پنجتن پاک چہارت معصومین علیہ السلام کے فضائل قرآن سے بیان کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ تعالی نے قرآن بنا کر نازل کیا ہے، جس کی سند دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آل محمد کے فضائل کے منکر ہیں، ان کی عصمت و طہارت کا انکار کرتے ہیں، اگر حدیث پیش کی جائے تو وہ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، اس کے راوی ضعیف ہیں، یہ خبر واحد ہے۔ لیکن آیات الہی جس میں اللہ نے قصیدہ پڑھا ہے، اگر ایک حرف کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو اللہ کی محبت میں، خدا کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیسے یتیم آئے آل محمد کے دروازے پہ؟ اتنا سخی کریم اہل بیت جن کی سخاوت کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے، اور مؤرخین مفسرین نے لکھا ہے جو دروازہ اہل بیت پہ آ کر یہ کہتا ہے یا اہل بیت رسول اللہ انا یتیم، اے اہل بیت رسول میں یتیم ہوں، اہل بیت نے روزے کی حالت میں سارا کھانا دے دیا۔ پھر کہتا ہے انا اسیر، انا مسکین، میں مسکین ہوں، دوسرے دن کا روزے کی حالت میں سارا کھانا دے دیا۔ تیسرے دن آ کر کہتا ہے یا اہل بیت رسول اللہ انا اسیر، اے اہل بیت رسول میں قیدی ہوں، اور تیسرے روزے کی حالت میں پنجتن پاک نے سارا کھانا دے دیا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں پتہ نہیں وہ سیل تھا یا سیل میں کوئی راز تھا،
سیل تھا یا سیل میں کوئی راز تھا، جس دروازے پہ فرشتہ آ کر کہے کہ میں یتیم ہوں، میں قیدی ہوں، میں اسیر ہوں، میں مسکین ہوں، اس گھرانے کی عظمت کیا ہوگی۔ اور آگے والی آیت میں یہ جملہ موجود ہے، چوتھے دن پھر پلٹ کر آیا ہے فرشتہ، آ کر عرض کرتا ہے اہل بیت رسول اب میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، 3 دن کا کھانا دیا، میں شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ بڑا لطیف جملہ، غور بغور سننا۔ تو اس ذکر میں بولنا عظیم عبادت ہے، غور بغور سنیں۔ اگر یہ آپ کے ذہن میں بات سمجھ میں آ جائے تو اس ذکر میں داد دینا عظیم عبادت ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، چوتھے دن آ کر عرض کرتا ہے اے اہل بیت رسول میرا شکریہ قبول کرو۔ اہل بیت نے جو جواب دیا وہ قرآن بن گیا، قرآن کا متن موجود ہے۔ کیا فرشتہ کہتا ہے اے اہل بیت رسول میرا شکریہ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا شکریہ قبول کرو۔ اہل بیت نے جو جواب دیا غور بغور سننا، فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم نے جتنا، میں نے نہیں، جمع متکلم کا صیغہ ہے، نطعمکم ہم نے، میں نے نہیں، جمع کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے، جمع متکلم فعل مضارع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے کہ ہم نے، ہم اہل بیت نے جتنا کھانا دیا ہے، لا نریدو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ نہ ہم بدلہ چاہتے ہیں اے سیل، نہ ہم تیرا شکریہ قبول کرتے ہیں، ہم معاوضہ نہیں چاہتے۔ کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جب کہ کھانا دیا ہے تو اس ذات کی رضا کی خاطر، خوشنودی کی خاطر، اس اللہ کی ذات کی رضا کی خاطر کھانا دیا ہے، نہ ہم بدلہ چاہتے ہیں اے سیل، ہم نہ تمہارا شکریہ قبول کرتے ہیں۔ غور بغور سننا، آواز قدرت آئی، سیل نے کہا یا اللہ اہل بیت میرا شکریہ قبول نہیں کرتے۔ آواز قدرت آئی، اے سیل اہل بیت کیا جواب دیتے ہیں؟ اہل بیت نے یہ کہا ہم نے جتنا کھانا کھلایا ہے رضائے خدا کی خاطر کھانا کھلایا ہے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر کھانا کھلایا ہے۔ آواز قدرت آئی، اے سیل اگر اہل بیت تیرا شکریہ ادا نہیں کرتے وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، خود میں اللہ اہل بیت کا شکر گزار ہوں۔ اللہ یا رسول اللہ، فضیلت جتنا زور لگا لو، قرآن کی ایک آیت کا جملہ، ایک لفظ نہیں نکال سکتے۔ ایک کون ہے جس نے رسول کی رسالت کی جوف کعبہ میں گواہی دی؟ اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب انہیں کہہ دو کافرین کو، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جو جوف کعبہ میں آئے، جن کی ولایت کی گواہی کعبہ کی دیواروں نے دیا۔ یہی کہا اے میرا حبیب کافرین کو کہہ دو جو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہے، انہیں کہہ دو تمہارے درمیان میرے درمیان 2 گواہ ہیں، ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا وہ گواہ ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو پتہ چلا، یقین سے کہہ سکتا ہوں جو شخص یہ کہتا ہے مولا علی کی ولایت کے بغیر ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے، نہیں آئے گا۔ قرآن کی واضح دلیل ہے، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا مولا علی کی ولایت کے بغیر۔ کیوں؟ اللہ نے واجب قرار دیا ہے، اگر قرآن سمجھنا ہے تو اس دروازے پہ جاؤ جس کے متعلق سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ قرآن سامت سمجھنا ہے، قرآن ناطق کی عصمت و طہارت و ولایت و خلافت و سخاوت کا اظہار کرنا پڑے گا۔
یہ معافی نہیں ہے، اس چیز کی معافی جناب فاطمہ بنت اسد کو بھی نہیں ہوئی۔ قبر میں مولا علی کی ولایت کا سوال ہوا، مولا علی کی والدہ سے مولا علی کے بیٹے کی ولایت کا قبر میں بھی جواب یہی دیا جب سوال ہوا کہ من اماموں کے اللہ کے نبی نے بھی اوپر سے بیٹھے ہیں جس نے جناب فاطمہ بنت اسد کو اور کفن کے لیے اپنا کرتا دیا تھا، قبر پر گئے ہیں، علماء نے قبلہ حسین بجاڑا سارے علماء نے لکھا۔ جب سوال ہوا من اماموں کے، اے فاطمہ بنت اسد تیرا امام کون ہے؟ بی بی ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی، طالب کا بی بی نے نام نہیں لیا، بڑا بیٹا ہے، اس سے چھوٹے عقیل ہیں، عقیل کا نام نہیں لیا، جعفر کا نام نہیں لیا، سب سے چھوٹے بیٹے مولا علی ہیں، ایک ہی ماں ایک ہی باپ کے 4 بیٹے، بڑے کا نام نہیں لیا۔ جب یہ سوال ہوا من اماموں کے، اللہ کے نبی نے قبر پہ ہاتھ مارا، کہتے اماں جان اماں جان اماں جان، کہہ دے میرا چھوٹا بیٹا علی میرا امام ہے۔ تو اور کسی کو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں قرآن ناطق جو یہ دعویٰ کرتا ہے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے قرآن پڑھنے کا جس کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بغض علی ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے ان نمازوں کا ان روزوں کا۔ میں یقین سے میں بلکہ یہ بھی کہہ سکتا ہوں جب حج کرنے کے لیے جاؤ، خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگو، احرام باندھو، خانہ کعبہ کے سامنے اور اپنا گریبان کھول کر اور سینے میں غور بغور دیکھنا، کہیں سینے میں ایک کیڑی کے انڈے کے برابر، ایک چونٹی کے انڈے کے برابر کہیں بغض علی تو نہیں ہے۔ ایک چونٹی کے انڈے کے برابر اگر بغض علی ہوگا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ قرآن اہل بیت کے قصیدے پڑھتا ہے، اہل بیت قرآن کے قصیدے پڑھتے ہیں، جتنا مرضی زور لگا لو، اچھی لہن میں اچھی آواز میں قرآن پڑھو، نمازیں پڑھو، بلکہ میرا دل چاہتا ہے وہ حدیث میں بیان کر دوں جسے اہل سنت علماء نے نقل کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مولا علی سامنے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کے برابر زندگی عطا کرے اور وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے، 1000 حج پیدل جا کر کرے، کوہ احد کے برابر، احد کے پہاڑ کے برابر سونا چاندی اللہ کے راستے میں لٹوا دے، رتی ماشے کا کام نہیں ہے، تولا نہیں ہے، کوہ احد کے برابر سونا چاندی اللہ کے راستے میں لٹوا دے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی اہل سنت علماء نے نقل کیا، فرمایا اے علی اگر تیری محبت نہیں رکھتا اور جنت و جنت کو جاؤ، جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں آل محمد شفاعت کس طرح کرتے ہیں، قرآن کی بہت سی دلیلیں ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں 14 ہستیاں تو کجا جناب ابو طالب اگر شفاعت کریں گے تو مسترد نہیں ہوگی۔ تفسیر قرآن کے اندر پڑھا، عربی متن شاید کسی کے پاس نہ، میرے گھر موجود ہے، میں وہاں سے پڑھا، ایک آدمی نے مولا علی کی توہین کی، کہتا ہے کہ مولا علی آپ قسیم النار والجنہ ہیں، آپ کے والد گرامی جہنم میں، توہین کی، مولا کے چہرے پہ جلال آیا، عربی متن میرے پاس موجود ہے دکھا سکتا ہوں، مولا کے چہرے پہ جلال آیا، مولا نے ایک جملہ کہا فواللہ مجھے اللہ کی قسم، اس سے پہلے ایک جملہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ تیرے منہ کو توڑے، اللہ تیرے منہ کو توڑے، آگے لفظ ہے فواللہ مجھے اللہ کی قسم میرے والد گرامی، تو ان کی عظمت یہ ہے اگر پوری امت گناہگار امت کی شفاعت کرنا چاہیں تو ان کی شفاعت مسترد نہیں ہوگی۔ اللہ روح الحیات عین الحیات میں قبلہ علامہ
باقر مجلسی بڑا دل چاہتا ہے اس حدیث کو بیان کروں۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بڑا منبر ہوگا، اللہ کے نبی آئیں گے، پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری، آخری سیڑھی پہ رحمت کلی بیٹھ جائیں گے۔ پیچھے کون ہوں گے؟ بلا فاصلہ، اسی جملے سے تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، بلا فاصلہ علم کے وارث، حلم کے وارث، دیانت کے وارث، شرافت کے وارث مولا علی بلا فاصلہ قدم بقدم جائیں گے۔ دوسری سیڑھی پہ، اوپر والی سیڑھی پہ رحمت کلی، دوسری سیڑھی پہ قسیم النار والجنہ۔ توجہ سے سننا، تو بیٹھ جائیں گے، جنت کا دروغہ آئے گا، جنت کی ساری چابیاں، ٹوٹل جتنا چابیاں ہوگی لے کر آئے گا، آ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ رکھ دے گا، کہے گا یہ اللہ نے بھیجی ہیں۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے اس فرشتے کو یہ ساری چابیاں میرے بھائی علی کو دے دے۔ اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ہماری مقامی جگہ ہے، آپ کے سینے سے جو چیز بول رہی ہے وہ محبت علی ہے۔ تو فرمایا پھر جہنم کا دروغہ آئے گا، ڈرونی شکل والا، ساری چابیاں جہنم کی لے کر آئے گا، وہ بھی اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ رکھے گا۔ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ ساری چابیاں مولا علی کو دے دے۔ تو جب ساری چابیاں دوزخ، جنت، جہنم کی مولا علی کے ہاتھ پہ آئیں گی، اللہ کے نبی حکم دیں گے اے علی اب نیچے اترو، وہاں درمیان میں کھڑے ہو جاؤ، جو آپ کا محب ہے اسے جنت بھیجتے جاؤ، جو منافق ہے، جو کاذب ہے، جو جھوٹا ہے، جو آل محمد کا دشمن ہے، اسے پکڑ کر جہنم میں ڈالو۔ آل محمد کی بلا نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا ہے ایک جملہ میں ایک پوری تحقیق سے آج میرے ذہن میں آیا، میں نے 3-4 موضوع پیغام حسین یوٹیوب چینل میں نے بنایا ہے، 3 یا 4 موضوع میں نے صلوات آل محمد یعنی محمد و آل محمد پر جو صلوات بھیجی جائے اس کی فضیلت پر میں نے وہاں تیار کر کے موجود ہیں، لیکن ایک میرا دل چاہتا ہے ایک نیا موضوع بھی تیار کروں، اور میرے ذہن میں آیا قرآن میں جہاں جہاں حکم آیا ہے نا مومنو نماز پڑھو، مومنو تم نماز پڑھو، اللہ نہیں کہتا کہ میں نماز پڑھوں گا، اللہ نہیں کہتا میں نے روزہ رکھنا ہے، اللہ نہیں کہتا میں نے حج کرنا ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں ملے گا اے مومنو تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، اے مومنو تمہارے اوپر حج فرض ہے، اے مومنو تمہارے اوپر نماز فرض ہے، اے مومنو یہ سارے کام تمہارے اوپر فرض ہیں، لیکن اللہ نے پورے قرآن کے اندر ایک آیت ملے گی اللہ وہ خود کام کرتا ہے۔ توجہ کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ فرماتا ہے میں، میرے ملائکہ، توجہ میں اور میرے فرشتے ہم کا ایک کام کرتے ہیں، نہ نماز، اللہ نماز نہیں پڑھتا، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، اللہ فرماتا ہے پورے قرآن میں ایک آیت ملے گی کہ میں بھی ایک کام کرتا ہوں، کیا؟ ان اللہ، میں، و ملائکتہ، اور اللہ کے ملائکہ، یصلون علی النبی، اللہ کے نبی کی ذات پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ کام اللہ کرتا ہے، اللہ کے ملائکہ۔ تو پھر فرمایا یا ایھا الذین، اے مومنو تم بھی ایسا کرو، جس طرح میں اللہ کر رہا ہوں میرے فرشتے کر رہے ہیں، تم بھی ایسا کرو۔ اے ایمان لانے والو اس طرح درود و سلام بھیجو جس طرح درود و سلام بھیجنے کا حق ہے۔ تھوڑا یہاں پانی منگا دیا ہے۔ تو یہی میں عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں لفظ نبی استعمال ہوا ہے، وہ کہتے ہیں آل محمد یہ شیعوں نے داخل کر دیا صلوات میں، آل محمد شیعوں نے داخل کر دیا، یہاں لفظ واحد استعمال ہوا ہے، نبی استعمال ہوا ہے۔ تو میں قرآن سے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آیا شیعوں نے داخل کیا ہے یا اللہ نے
یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، جس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ کرام کا مجمع تھا، کتاب بخاری باب الصلاۃ باب التشہد میں لکھا ہے کہ آل محمد صلوات میں شامل ہیں۔ صحیح بخاری باب مواقیت الصلاۃ بلکہ باب تشہد میں ہے کہ آل محمد پہ اگر صلوات نہ بھیجی جائے نماز باطل ہے۔ اور سنن ابن داؤد، سنن ابن ماجہ، نسائی، ترمذی، تبری کے اندر 18 عدد حدیثیں موجود ہیں کہ آل محمد صلوات میں شامل ہیں۔ سوائے کے محرکہ والے حجر ابن مکی لکھتے ہیں کہ جس وقت آیت نازل ہوئی نا، لوگوں نے صلوات پڑھی، اللہم صلی علی محمد، بس رک گئے، آگے کچھ نہ پڑھا۔ اللہ کے نبی کے چہرے پہ جلال آیا۔ یہ جملہ متن میرے پاس موجود ہے، اہل سنت علماء نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ البترا، اور میرے اوپر دم کٹی ناقص ادھوری صلوات نہ بھیجا کرو۔ یا رسول اللہ کس طرح صلوات بھیجیں؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آل محمد صلوات میں شامل ہیں، آل محمد درود و سلام میں شامل ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ تو حدیثیں ہیں نا، کوئی آیت پیش کرو۔ آؤ، اللہ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ قوم کی ضمیر سے مراد مولا امام حسین علیہ السلام اور باقی معصوم ہیں۔ تمہارا امتحان لیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی وجہ سے۔ دنیا ایک طرف، مولا نفس مطمئنہ ایک طرف، لیکن کیا ہے تمہارا امتحان ہوگا کس کے ذریعے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے امتحان ہوگا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کی وجہ سے امتحان ہوگا۔ مال کیا، ساری جان مال مولا نے دین پہ قربان کر دی۔ آ چکے ہیں ڈاکٹر مسائل پڑھا جی؟ اچھا، تو میں مسائل پہ آ رہا ہوں، بس نتیجہ پیش کر رہا ہوں۔ تو فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، نفسوں کے ذریعے امتحان ہوتا۔ نفس کیا، سجدہ کر کے مولا امام حسین علیہ السلام یہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں انی ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت عیالیک یراک، اے اللہ تیری رضا کی خاطر میں نے یہ قربانی پیش کی، تیری رضا کی خاطر میں نے اپنے بچوں کو یتیم کروایا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ثمرات کے ذریعے امتحان ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرا حبیب انہیں صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دو۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، جب انہیں مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی ذات کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس جملے پہ غور کرنا، اے شیعہ اہل سنت مجمع، غور بغور سورہ بقرہ ہے، غالباً آیت نمبر 54 ہے، مجھے سورہ بقرہ کے پارہ نمبر دوسرے صفحے پہ موجود ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ فرما رہا ہے ایک فرد پہ صلوات نہیں، ان سب پر صلوات ہے۔ صلوات جمع کی ضمیر ہے، لیکن علیہم صلوات بھی جمع ہے، علیہم بھی جمع کی ضمیر ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں فقط اللہ کے نبی پر درود و سلام ہے، تو اس آیت کا کیا کریں گے جس میں 14 ہستیوں پر درود و سلام بھیجنے کا حکم آیا ہے؟ ان پر صلوات علیہم، ان سب پر، ان 14 ہستیوں پر درود و سلام ہے اور ان پر رحمت بھی ہے۔ تو یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آخری شعر امام شافعی نے بڑا خوب کہا ہے، وہ کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن الکریم کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ اللہ، اے اہل بیت رسول تمہاری محبت کے لیے، مودت کے لیے، فضائل کے لیے، کمالات کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگر تمہارے اوپر صلوات نہ بھیجی جائے وہ نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ آل محمد کے ذکر کو جتنا چھپائیں گے اتنا ہی بلند ہوگا، اسے کوئی نہیں چھپا سکتا، جسے اللہ بلند کرنا چاہے۔ لیکن ٹائم کے طولانی ہونے کی وجہ سے میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، کربلا کا آغاز کس سے ہوا ہے؟
کربلا کا آغاز اس بی بی سے ہوا جو بی بی بابے کے چلے جانے کے بعد پہاڑوں میں بین کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ بی بی جن کے بچوں کے جھولے ملائکہ جھلاتے ہیں، وہ بی بی جو بابے کے چلے جانے کے بعد بیت الحزن میں گریا کرتی ہیں، جسے بعد میں گرا دیا گیا۔ بی بی کے رونے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ عزادارو، کون ہے زہرا جس کا سن 18 سال کا؟ بی بی کے سر کے بال سفید ہو جائیں۔ یہ نہیں سنا صبت علیہ مصائب لو انہا و صبت الایام وسرن لیالیا۔ او بابا، آپ کے چلے جانے کے بعد میرے اوپر وہ مصیبتیں آئیں، اگر سفید دنوں پہ آتی کالی راتوں میں تبدیل ہو جائے۔ یہی زہرا ہے۔ مسلمانوں نے کیسے پرسہ دیا؟ علماء بیان کرتے ہیں، بابے کے چلے جانے کے بعد بی بی اس امید سے بیٹھی ہیں میرے بابے کا کلمہ پڑھنے والے آئیں گے، مجھے عظیم بابے کا پرسہ دیں گے۔ سنو گے یہ پرسہ کس طرح دیا گیا؟ ماتھے پہ غم کی پٹی موجود ہے، بی بی گھر میں بیٹھی ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے آئیں گے، مجھے عظیم بابے کا پرسہ دیں گے۔ لیکن کس طرح پرسہ دیا گیا؟ آنے والے آئے، آ کر کہا گھر والوں گھر سے باہر نکلو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ میں نے روایت میں پڑھا، علماء سے سنا ہے، مولا علی دروازے کے پیچھے آنے لگے، جناب زہرا ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی، عرض کرتی ہیں اے علی آج تمہاری باری نہیں ہے، آج مجھ زہرا کی باری ہے۔ آئی ہیں بی بی دروازے کے پیچھے، ایستا ایستا بی بی نے کہا دھمکیاں دینے والوں، اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں وحی نازل ہوتی تھی؟ اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسن حسین رہتے ہیں؟ اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں زہرا رہتی ہے؟ عزادارو سنو گے کیا جواب ملا؟ آنے والوں نے کہا علی کو باہر نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ سامنے دروازہ ہے، پیچھے دیوار ہے، درمیان میں حسنین کی اماں ہے۔ دروازے کو زور سے دھکا دیا گیا، یہ ایک بی بی نے آواز دی، یا فضہ تو الیہ فسن دینی، اے فضہ مجھے سہارا دو، آنے والوں نے میرے محسن کو شہید کر دیا۔ عزادارو آخری جملہ، آنے والے آئے، مولا علی کو گرفتار کر کے لے جانے لگے۔ اور ایک عالم دین کے جملے میں نے سنے ہیں، جس وقت جناب مولا علی کا زہرا کے قریب سے گزر ہوا نا، بی بی نے علی کے دامن کو پکڑ لیا۔ بی بی آواز دے رہی تھی علی کو نہیں جانے دوں گی، علی کو نہیں جانے دوں گی۔ عزادارو یہ ہاتھ کس طرح چھڑایا گیا؟ ہاں مورخین لکھتے ہیں کہ بڑی کوشش کی گئی کہ زہرا کا ہاتھ علی کے دامن سے چھوٹ جائے، لیکن بی بی کا ہاتھ نہیں چھوٹا۔ عزادارو سنو گے یہ ہاتھ کس طرح چھڑایا گیا؟ ایک ملعون نے تازیانہ نکالا، ایک ملعون نے تازیانہ نکالا، بی بی کے ہاتھ پہ مارا، بی بی کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ بی بی نے آواز دی اے علی اب اللہ کے حوالے، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔